عبداللہ کے گھر میں بچے کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اب ایک بات سنیے، اب اسی کو کوئی بیان کرے اس طرح سے، مثال دے رہا ہوں، بہت اچھے عالم ہیں، بہت بڑے پیر جی ہیں، بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، بہت بڑے حضرت ہیں، یعنی تعریف بھی کر رہا ہے، اور دیکھیے آگے پن کیسے مارے گا۔ لیکن آپ کو پتا ہے بچپن میں بڑے کمینے تھے، بچپن میں چلتے پھرتے کو انگلی کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے جب یہ پیدا ہوئے تھے تو اماں کے کہاں سے آئے تھے؟ میں لکھ کے دیتا ہوں، حالانکہ کس کو نہیں معلوم کون کہاں سے آیا۔ اگر ہر سچ اور ہر صحیح بات اسٹیج پہ اور کتاب میں لکھی جائے تو لکھو کہ ہر مولوی کہاں سے نکلا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اگر تم کہو کہ یہ واقعہ ہے تو یہ بھی تو واقعہ تم کہاں سے نکلے بیان کرو، بات کرو، میں تمہارے پیر جی کہاں سے نکلے بیان کرو۔ اور پھر تعبیر میں خطا یوں ہوگی، ابا کی شادی ہوئی، ممی کمرے میں ہے، ابا بھی بند، اماں بھی بند، پھر کیا ہوا لکھو، کیونکہ تعبیر میں خطا ہے بھائی، تعبیر میں خطا کرنے کی کوئی بات لکھو۔ پھر اس کے بعد تمی بھی ہے، تما بھی ہے، امی بھی ہے، اماں بھی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ کچرا گیا، وہ گیا، لکھو، کیونکہ جب تم صحابہ کے لیے لکھو گے ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ تم صحابہ کے لیے ہمت کر سکتے ہو، کیونکہ جب صحابی کر لگی میرے صحابہ آسمان کے تاروں کے مانند ہیں، تیری اوقات چاہے مرضی تو صحابہ کے لیے لکھ۔ اور تم کہو تو واقعہ ہے، تو یہ بھی واقعہ ہے پیر جی کا، یہ بھی واقعہ ہے مفتی جی کا۔ پھر اس کے بعد ممی کے گیا، یوٹرس میں ٹھہرا، حمل قرار پایا، 3 مہینے ایسا، 4 مہینے ویسا، 9 مہینے پہ باہر۔ لکھو لکھو، سچ ہے، بولو سچ ہے کہ جھوٹ ہے، بولو۔ اب عالم کا تعارف ایسے مت کرو، ان کو دیکھا نبی کو دیکھا، اب پیر جی کا، عالم کا، مفتی کا تعارف ایسا کرو، اماں کے کہاں سے آئے، ابا نے کیسے ڈالا، اماں نے کیسے نکالا، کرو بات کو دبائے۔ غلط کہہ رہا ہوں، بولو، غلط کہہ رہا ہوں۔ صحابہ کی بات آئے تو تعبیر میں خطا ہے، اور مولوی کی بات آئے تو بے ادبی ہے۔ ہمیں ایسے مولوی نہیں چاہیے، ہمیں صحابہ کی بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنیت کا کام کریں گے، عام کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو، میں وہ ہوشیار ہوں، ہم آپریشن سارے جملوں میں کرنا جانتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب؟ اب کوئی کہے حضرت آپ نے تو ساری کہانی کمرے کی مائک پر کھول دی، کتاب میں لکھ دی کہ حضرت جی، پیر جی، مولوی صاحب اور بھیا جی فلاں جی آئے کیسے؟ کہنا بھائی ایک سچائی ہے، پیار کی باتیں ہیں، وہ بھی اماں ابا کے پیار کی۔ بھائی دھوکہ ہی دینا ہے تو مکاری کرو، اور زیادہ کوئی پوچھے مولوی صاحب اس میں حکم کیا ہے، کہنا حکم اتنا ہے کہ تعبیر میں خطا ہے۔ کیا ہے؟ تعبیر میں خطا ہے بھیا، تعبیر میں خطا ہو گئی۔ ہم اتنا کہہ دیتے مولوی جی پیدا ہوئے، تھوڑا لمبی کر دی، تھوڑا لمبی کر دی۔ مردود تم صحابہ پہ زبان کھولو گے ہم تمہیں برہنہ کر دیں، کیونکہ ہم صحابہ سے محبت اس لیے نہیں کرتے ہیں بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پکارو پھر کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی سرور ہر رسول ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان و یک دل۔ یہ صحابہ کی عظمت بیان کرنے کا طریقہ ہے، خلفائے راشدین کو بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان و یک دل، ابو بکر
عثمان علی ہیں ابو بکر فاروق، عثمان علی ہیں ابو بکر فاروق، عثمان علی ہیں اور نبی سرور ہے، رسول ولی ہے، نبی واسطار معلا علی ہے۔ کیا ہوا صاحب؟ مولوی کو سمجھانا اگر 15 ہے کیوں حضور نے فرمایا اللہم اعوذ بک من شر العلم والعلماء، مولا میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب بات یاد آ گئی، سن لو۔ وہ کہتے مانا ہم من مانے کے مکلف نہیں ہیں، ہم بتانے کے مکلف ہیں۔ ہمارے باپ کا کیا کرو گے؟ مانو گے جنت ہے، نہیں مانو گے جہنم بھی بھڑک رہی ہے، مانو گے نجات ہے، نہیں مانو گے ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ ہم مرید کروانے نہیں آئے ہیں، ہم نعرے لگوانے نہیں آئے ہیں، ہماری تمنا تو یہ ہے کہ مولا سب کچھ ہم کو نبی کی عظمت پہ قربان کرنے کا جذبہ کامل عطا فرما دے۔ اور جب مفتی عبد الباری فرنگی محل، کیسے کیسے محل تھے لیکن رضا سے ٹکرائے تو کیا ہوا؟ تو سنیے، سرکار اعلیٰ حضرت کی بات مجھے یاد آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفظ الایمان کی عبادت پر بحث چلی، فرمایا یہ ہے اس نے تشبیہ دی ہے اور تشبیہ ایسے ہے، تشبیہ ویسے ہے، تشبیہ ایسے ہے، تشبیہ ایسے ہے، تشبیہ ایسے ہے، بیدبی ایسے ہے، گستاخی ایسے ہے، لیکن مولوی تو مولوی ہے، اگر حج درمی کر لے تو علماء فرماتے ہیں ماننے والے کے لیے چند دلائل کافی ہے، نہیں ماننے کے والے کے لیے ایک دفتر بھی ناکافی ہے۔ جب مولوی عبد الباری جیسا اس زمانے کا ظاہری قابل نہیں مانا تو اعلیٰ سرکار نے تیور بدلا، انداز بدلا، اور انداز بدل کے فرمایا مولانا اگر اس میں بے ادبی نہیں، کوئی کہے تمہارے باپ کی آنکھیں اس میں خاصیت کیا، ایسی آنکھیں الو کے پاس بھی ہیں، تمہارے دادا کے دانت ہیں اس میں ان کی خاصیت کیا، ایسے دانت تو کتے کے پاس بھی ہیں۔ اتنا کہنا تھا، اٹھ کے روانہ ہو گئے۔ 23 سال کے بعد اعلیٰ سرکار کی بارگاہ میں خط آیا، اس میں یہ شکایت کری آپ نے تو میرے باپ دادا کی گستاخی اور بے ادبی کر دی۔ بہت سمجھانے کا طریقہ بھی ہم نے رضا سے سیکھا۔ اب اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں فقیر نے جو بیج ڈالا تھا اس میں پودا آ گیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ بیج اسی لیے ڈالا تھا کہ تم آج تو چھپا گئے کل کہو گے، 8 سال کے بعد بھی پیٹ میں تکلیف ہے، باپ کو کہا دادا کو کہا، لیکن مولانا ہو کے یہ بھول گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت تک تم میں سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کمال کی نفی کی بعد میں مطلق ایمان کی وہ فقہ کا معاملہ اعلیٰ سرکار یہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماں باپ اولاد سب سے زیادہ نبی سے محبت نہ ہو۔ معلوم کیا ہوا؟ سرکار نے گھر تک پہنچا دیا، اور جب ان کا مظہر رضا کا شیر فیض آباد کے کوٹ میں کھڑا ہے، وہ کتا بلی کرنے والے کیا جانے رضا کے شیر کی تعریف کیا ہے۔ وہاں بھی ایک طرف ہے، دیوبندی ایک طرف ہے، کلواڑی ایک طرف ہے، سلے پوری ایک طرف ہے، نیکی ایک طرف ہے، ماں مردود ایک طرف ہے، رضا کا وہ شیر کوٹ میں کھڑا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور وکیل کرنے، فرمایا وکیل اکیلا کا۔ سبحان اللہ۔ فیض آباد کے کوٹ میں کھڑے ہو کے مہاویر پرساد اگروال چوٹی والے جج کے سامنے فرمایا آپ نے یہ کہتے مولانا گالیاں بکتے ہیں، ذرا انہی سے پوچھ لو، نبی کو یہ لکھا ہے، خدا کو یہ لکھا ہے، تم ہندو ہو کر بھی مانتے ہو، کیونکہ ہندو درگاہوں پہ جاتا ہے لیکن دیوبندی بم سے اڑاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غلط کہتا ہوں میں؟ سبحان اللہ۔ اور فقار فرماتے ہیں ستم کوری وہ آبی راجدی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے آگا۔ سرکار فرماتے ہیں جب آپ نے کہا، اس نے پھر کہا مولوی دیوبندی مولوی سے مولانا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں اس میں مطلب یہ ہے ایسا ہے یہ ویسا ہے۔ سرکار نے سمجھایا لفظ ایسا کس لیے آتا ہے، ویسا کہاں پر آتا ہے، تشبیہ کیا ہے، مشبہ کیا ہے، مشبہ بہی کیا ہے، وہ علمی بحث فرما کے آپ نے لاجواب کر دیا۔ لیکن کنزل تو کنزل ہے، وہ لاٹھی سے مانگتا ہے، ننگا دلائی سے نہیں جوتے سے مانگتا ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی سرکار کو جلا لایا، فرمایا جج صاحب اگر یہ کہتا بیت بھی نہیں ہے اس کے باپ میں دم ہے تو ہم کو بھی غلامان مصطفیٰ کو اجازت دی جائے، ہم بھی کتاب لکھیں گے، جیسے دانت کتے کے ہیں ایسے اشرف علی کے ہیں، جیسی آنکھیں الو کی ہیں ایسی رشید احمد گنگوہی کی ہیں۔ جب علماء اربعہ کا نام لے لے کے رضا کا نیزہ چلایا اور آن سے پار کر دیا، وہ مولوی چلایا، حضرت نے فرمایا دیکھو نتیجہ سامنے آیا، چلاتے
یہ بھی ہیں تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے، بولتے یہ بھی ہیں، فرق یہ ہے یہ اپنے مولویوں کے لیے تڑپتے ہیں، مصطفیٰ کی محبت میں مچلتے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا، تم جانو، تمہارے پیر جانے، تمہارے ملا نے جانے، تم پیر کو لے کے چلو، ہم نبی کی محبت میں چلتے ہیں، صحابہ کی محبت میں اٹھے ہیں، اور ایسے اٹھے ہیں جو پڑھتے تھے اور پڑھتے رہیں گے۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں غار ہے، جسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے